اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر رائد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین اکرام، 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے قومی انتخابات میں تقریباً 18 دن باقی ہیں، مگر انتخابات کی وہ گہما گہمی کہیں نظر نہیں آ رہی جو آنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے، آج اس پر تفصیلی بات کریں گے، مگر آپ سے حسب روایت گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو برائے مہربانی ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین ہم چلتے ہیں قومی انتخابات کی گہما گہمی کے حوالے سے جو بات میں نے کی تھی اس پر تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں کوئی چیز تو ایسی ہے کہ ان انتخابات میں نہ ووٹر سرگرم ہیں اور نہ ہی سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں۔ سرگرمی نظر آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور دوسری طرف پنجاب پولیس میں۔ ان دونوں اداروں کے علاوہ قومی انتخابات کی گہما گہمی ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین اکرام، 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے قومی انتخابات پاکستان کے 16ویں انتخابات ہوں گے۔ اس سے قبل 15 انتخابات منعقد ہو چکے ہیں اور تقریباً تمام انتخابات پر ہی سوالیہ نشان موجود ہے، مگر حالیہ انتخابات میں ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ زیادہ ہی کالا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا کمپیریزن کریں تو سب کچھ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر اس شخص پر زمین تنگ کر دی گئی ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہو یا وہ عمران خان سے وفاداری کا دعوے دار ہو۔ اسی طرح اگر تحریک انصاف کو ملنے والی لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ملک بھر سے ساری فیلڈ اکٹھی کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ارد گرد لگا دی گئی ہے، اور اس لیول کی فیلڈ لگائی گئی ہے کہ تحریک انصاف کا حمایت یافتہ کوئی بھی امیدوار جلسہ تو دور کی بات کارنر میٹنگ تک نہیں منعقد کر سکتا، اور اگر بھول کر کبھی ویڈیو میسیج ریکارڈ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا جائے تو کالے رنگ کا ویگو ڈالا سورج ڈھلتے ہی آ جاتا ہے اور اس ویڈیو میسیج ریکارڈ کرنے والے امیدوار کو گھسیٹ کر اس ڈالے میں ڈالا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر 4 سے 5 روز کے بعد امیدوار منظر عام پر آتا ہے اور اس کا ایک نیا ویڈیو میسیج سامنے آتا ہے جس کی عبارت پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اب ازبر یاد ہو چکی ہے۔ تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر بحیثیت جماعت انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی تو ہے، ان سے بلہ بھی چھین لیا گیا ہے، پکڑ دھکڑ بھی زوروں پر ہے، اور پھر کہا جائے کہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہیں، نہیں، پھر سوال تو اٹھیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی کمپین کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں کس لیول کا پلینگ فیلڈ دیا گیا ہے کہ وہ انتخابی کیمپین کے لیے جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں۔ مسلم لیگ نون میں اس وقت بلاک اعتماد پایا جاتا ہے۔ یہ اعتماد کیسے آیا اس کا کھوج لگانے کی بھی اب کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری تصویر، ساری پکچر عوام کے سامنے کھل کر آ چکی ہے۔ ایک کھلا میدان ہے جس میں مسلم لیگ نون اکیلے ہی بھاگتی پھر رہی ہے۔ دوسری طرف چاچو شہباز شریف اپنے بیٹے حمزہ شہباز کے ساتھ کوارنٹائن ہے۔ انہیں کوارنٹائن کرنے میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میاں محمد شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کا جو گرفت تھی پاکستان مسلم لیگ نون پر وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کے صاحبزادی اور چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز نے ایک ایسی سیاست کی اندرونی سیاست کی پارٹی میں کہ آہستہ آہستہ چاچو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کارنر کر دیا گیا، اور ان کے جتنے بھی حمایت یافتہ امیدوار تھے
ملک بھر میں ان کو ٹکٹوں کی فراہمی یقینی نہیں بنائی گئی اور انہیں ٹکٹوں سے محروم کر دیا گیا، اور مریم نواز نے جو اپنے ہم خیال امیدواران تھے ان کو بلا سوچے سمجھے ٹکٹوں کی فراہمی کی، جس کے باعث پنجاب بھر میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وفادار ساتھی تھے وہ آج پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی قائدین کے بارے میں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں، پریس کانفرنسز کرتے نظر آتے ہیں، ان کے جو پرائیویٹ جو میٹنگز ہو رہی ہیں ان میں وہ کھل کر بول رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس کا جو اعتماد ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، کیونکہ اب انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کون ہمارے مخالف ہے اور کون ہمارے حق میں ہے، انہیں اب 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد حکومت نظر آ رہی ہے، اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ انتخابی کیمپین کرنے کے بجائے جاتی عمرہ میں ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اس خواب و خیال میں گم ہیں کہ وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح مارکیٹ میں یہ بھی خبریں سرگرم ہیں کہ جو مسلم لیگ نون نہ صرف انتخابات جیت رہی ہے بلکہ وزیر اعظم جو میاں نواز شریف ہیں وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بھی بننے جا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر ناظرین اکرام، اب زیادہ دانشوری کی ضرورت تو نہیں ہے اس سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے پاکستان کی جو تھڑوں کی سیاست ہے، پھٹوں کی سیاست ہے، گلیوں کی سیاست ہے، سڑکوں کی سیاست ہے، محلوں کی سیاست ہے، یا شہر کی سیاست ہے، یا قومی سیاست ہے، تو ناظرین اکرام سب کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن اب آہستہ آہستہ سلیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کی ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی یہ بھی سب کو نظر آتا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ قومی انتخابات 8 فروری کو منعقد کرنے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ان انتخابات سے دور کرنا ہے۔ تو جاتے جاتے ناظرین اکرام میں ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف صاحب نے جو گزشتہ روز استعفیٰ دیا تھا اپنے عہدے سے، تو اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو معروف کرکٹر ہیں شاہد آفریدی، ان کو چیئرمین کرکٹ بورڈ نامزد کرنے کے لیے منوپلیز متحرک ہو چکی ہیں، اور جو مختلف دھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ شاہد آفریدی کو اس عہدے پر تعینات کیا جائے۔ تو ناظرین کرام ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔